بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ارشاد رب العالمین ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ بغیر کسی وسیلے کے سارے انسانوں کو مسلمان بنا دے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، نسل انسانی کی بقا کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے۔ یہ ایک قانون ہے، لیکن اس کی قدرت کیا ہے؟ وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کروا دے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ماں بھی نہ ہو، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کروا دے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے، نہ ماں ہو نہ باپ ہو، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو بغیر کسی نبی، بغیر کسی ولی کے وسیلے سے سارے انسانوں کو مسلمان بنا دے، لیکن اس نے ایک قانون ایسا بنایا ہے، اس کی پسند اس بات کو کیا ہے کہ گمراہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں اور لوگوں کو رب کا پیغام پہنچائیں۔ جب لوگوں کو رب کا پیغام پہنچائیں گے تو جو ان کا کہا مانے گا ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے، جو انکار کرے گا ان کو دوزخ میں سزا دی جائے۔ اور جب انبیاء کرام علیہ السلام تبلیغ کریں گے، لوگوں کی خواہشات کے خلاف بات کریں گے، تو لوگ ان پر زیادتی کریں گے، یہ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مشن ہے کہ جو رب کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک امتیازی حیثیت مخلوق میں جو دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں کسی بھی کام کو انہوں نے درجہ کمال تک پہنچایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس میں اکمل بنا کے بھیجتا ہے۔ جیسے میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو اس نے کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو پھر آ میرے جادوگروں سے مقابلہ کر۔ تو جادوگر اکٹھے ہو گئے، سارے چاروں طرف موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہیں۔ اب جادوگروں نے رسے، شہتیر، یہ سب کچھ ڈالے اور جادو کے زور سے وہ سانپ بن کر چلتے ہوئے نظر آئے۔ جب یہ سانپ سارے کی طرف سے چلتے ہوئے چاروں طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھتے نظر آئے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم بھی اپنا عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا بھی ڈال دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی سانپ بن گیا۔ تو جادوگر سمجھے کہ ہم بھی جادوگر ہیں تو یہ بھی جادوگر ہیں، اس لیے کہ ہم نے رسی ڈالی وہ بھی سانپ بن گیا، انہوں نے عصا ڈالا وہ بھی سانپ بن گیا۔ وہ کہنے لگے یہ ہماری طرف سے جادوگر ہی ہے۔ لیکن وہ جادوگر مسلمان کیوں ہوئے، ایمان کیوں لے آئے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بنا ہوا جو سانپ تھا اژدہا، اس نے دوسروں کو نگلنا شروع کر دیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جادو کے زور سے وہ چھڑی کو سانپ بن کے چلتا دکھا تو سکتے ہیں، لیکن یہ جادو کے زور سے بنا ہوا سانپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کسی کو ڈس نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ربڑ کا ایک سانپ سا ہوتا ہے، ہم ایسے اوپر سے پھینکتے ہیں نا تو وہ ایک دم ایسے ہلنا شروع کر دیتا، تو عام بندہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ وہ جادو کے زور سے انہوں نے وہ چھڑی کو چلتا ہوا تو دکھا دیا سانپ بن کے، تاکہ لوگ دیکھ کے ڈر جائیں، لیکن اس میں نقص یہ تھا وہ کسی کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ کہنے کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو ان کا بنا ہوا اژدہا یہ چیزوں کو نگلتا نا، یہ نگل رہا ہے اس لیے یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو جادو میں وہ درجہ کمال تک پہنچے تھے، رب تعالیٰ ان کو اکمل بنا کے بھیجا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت حکمت کو بڑا عروج تھا، دوائی کھلاتے تھے بیمار بندہ صحیح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی کو اکمل بنا کے بھیجا۔ آپ دوائی نہیں کھلاتے تھے، پھونک مارتے تھے مٹی سے پرندہ بنا کے تو پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا، مادسات اندھے کو اور کوڑ کی مرض، برس کی مرض ہاتھ پھیرتے تھے بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور مردے سے کہتے کہ زندہ ہو جا تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتلا دوں تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا کر کے بھیجتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اسی طرح جب آخر میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا تاج پہن کے تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر ہی بھیج دیا۔ آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سراپا معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار معجزہ، سرکار دست اقدس معجزہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی ہم کیسے کوئی انتہا بیان کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی اٹھ جائے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، انگلی اٹھ جائے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اگر ایک انگلی کی اتنی طاقت ہے تو آپ کے پنجے کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیالے پر رکھ دیں تو 5 ندیاں جو ہیں وہ جاری ہو جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ بالکل اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی کرامتوں سے نوازتا ہے۔ معجزہ اور کرامت اس کی ڈیفینیشن یہ ہے جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، عقل میں آنے والی چیز نہ ہو، خرق عادت کے خلاف۔ یعنی یہ دروازہ ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، لیکن اگر یہ بولنے لگ پڑے، یہ چلنے لگ پڑے، اللہ کے نبی کے کہے سے ایسا ہوگا تو یہ معجزہ کہلائے گا، اگر اللہ کے ولی سے ہوگا تو یہ کرامت کہلائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو یہ کرامتوں سے جو نوازا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ عام انسان نہیں ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ولایت کے بہت اونچے مقام پر فائز۔ آپ کا طریقہ تبلیغ دیکھو کیا ہے۔ آپ نے جب ہندوستان گئے ہیں تو جا کر شاہی محل کے پاس ہی جا کے ڈیرا لگایا، ڈیرا لگا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پہرے دار آئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہاں سے اٹھو جلدی سے، اور میں ہم فقیر آدمی ہمیں بیٹھے رہنے دو۔ اور نہیں اٹھو، ہمیں اٹھا کے کیا کرو گے؟ اور کہنے لگا یہاں پر بادشاہ کے گھوڑے بیٹھتے ہیں، اور میں اچھا بھی بیٹھتے ہیں تو بھی بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ اللہ کے ولی کی زبان ہوتی ہے کہ گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے۔ بے شک چاہے ایک بندے کی زبان سے نکل رہی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے۔
اور حدیث قدسی بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک مقام قرب اس کو ایسا ملتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو پھر اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اتنا آپ نے کہنا تھا، اٹھ کے تو آپ چلے گئے، اونٹ آئے ہیں، گھوڑے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بڑا ان کو مارا جا رہا ہے، وہ اٹھتے ہی نہیں ہے۔ وہاں شور مچ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی کل ایک فقیر سا یہاں پر آیا تھا، اس نے کہا بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں گے۔ کہنے لگے جاؤ جا کے ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب یہ جناب جا کے تو ان کی منتیں کر رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے کہا تھا تو وہ بیٹھے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے۔ فرمایا جاؤ اٹھ جائیں گے، جو آپ نے کہا تو جاؤ پہ سائے تو واپس اٹھ گئے۔ یعنی اتنی بات کا بادشاہ کے دل پر ایسا اثر ہوا، اس نے کہا کہ یہ فقیر عام بندہ نہیں ہے، یہ کچھ اہل نظر لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ کمالات عطا فرمائے۔ بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک طرف سے آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنے کسی مرید کو بھیجا، جاؤ دیکھو یہ آگ جنگل میں کیوں جل رہی ہے۔ انہوں نے جا کے رپورٹ آ کر بتلائی کہ جی وہ تو وہاں آتش پرست ہیں، آگ جل رہی ہے، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہم ان کو بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ اب وہاں چلے گئے تو ان کا جو گرو گھنٹال تھا اس سے کہا کہ بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کب سے کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو نسل در نسل سے چلتے آ رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا آپ اتنے عرصے سے اس کی پوجا کر رہے ہو، پھر یہ تمہیں جلائے گی تو نہیں نا؟ کہنے لگا جی آگ کا کام تو جلانا ہی ہے، یہ تو جلائے گی، کوئی پوجا کرے یا نہ کرے اس کو جلائے گی۔ فرمایا تم اتنے عرصے سے اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ پھر بھی تمہیں جلائے گی، اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کا حکم نہ ہو تو یہ جلا نہیں سکتی۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے اس کے بچے کو نا اٹھا کر تو آگ میں چھلانگ لگا دی۔ بچے کو اس لیے اٹھایا کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنے گا، بچہ ساتھ ہوگا تو یہ چیخیں ماریں گے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، کیا ہو گیا جی؟ بابا جی بچے کو اٹھا کر چھلانگ لگا دی، یہ تو جل جائیں گے۔ سارے اکٹھے ہو گئے، چیخ و پکار شروع ہو گئی، لیکن آپ بڑے سکون کے ساتھ آگ کے اندر رہے، اور کافی دیر کے بعد جب باہر تشریف لائے تو آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، اور بلکہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا ہوا تھا آپ کے ہاتھوں کی برکت سے بچہ بھی سلامت رہا، وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک ایسی کمال بات کہ آپ نے ایک مرد کلندر نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا۔ الحمدللہ رجب شریف کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اہل عقیدت آج بھی چھٹی شریف کے نام سے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کی عقیدت مند ہیں، محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو عاشق رسول بنائے، سب کو نمازی بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، گناہوں سے بچنے والا اور نیکیاں کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کا درد ان کو عطا کیا، اور جو دین کا پھیلانے کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ ان کو عطا کیا، درد ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف راغب ہوں۔ جو گناہوں کی طرف زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔